أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، جن کی روحیں فرشتے طیبین، پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم، اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس کی جزا میں جو تم نے دنیا میں عمل کیا. وہ تقوی والے جو شرک و ظلم کی خباثت سے پاک ہیں، ان کی روح قبض کرنے والے فرشتے ان پر سلام کریں گے. روح قبض کرنے والے فرشتوں کی طرف سے سلام کا مطلب ہر قسم کے رنج و غم اور درد و الم سے سلامتی کی نوید ہے، اور حالت احتضار میں جنت داخل ہونے کا حکم ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ موت سے پہلے ما بعد الموت کا حال مومن کے مشاہدے میں آتا ہے، جیسا کہ کافر کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ حالت نزاع میں ہی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے. اس جگہ ایک درس آموز روایت کا خلاصہ ذکر کرنا مناسب ہوگا. حضرت ابو بصیر، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص اور علم و معرفت میں بلند پایہ شخصیت ہیں، راوی ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ میں نوشی کی محفلیں جماتا تھا. میں نے ہر چند نصیحت کی، وہ باز نہ آیا. ایک دن اس نے کہا، اگر آپ اپنے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرا تعارف کرا دیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ مجھے بچا لے. میں جب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس شخص کا حال بیان کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص سے کہنا جعفر بن محمد علیہ السلام کہتے ہیں تو میں نوشی ترک کر دے، میں اللہ کے حضور کے اگلی جنت کا ضامن بنتا ہوں. واپس جا کر میں نے یہ پیغام اس کو سنایا تو وہ رویا اور چلا گیا. کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بلایا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے عقب میں اوگیاں بیٹھا ہے. وہ بولا، اے ابو بصیر، میں نے اپنے گھر سے تن کا لباس تک سب کچھ نکال دیا ہے اور میرا یہ حال ہو گیا ہے. کچھ دنوں بعد وہ بیمار ہو گیا اور احتضار کا وقت آ گیا. اس پر غشی طاری تھی. ہوش میں آیا تو کہنے لگا، اے ابو بصیر، آپ کے مولا نے میرے ساتھ وعدہ پورا کر دیا. پھر اس کی روح پرواز کر گئی. چنانچہ حج کے موقع پر جب میں نے امام علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی تو مجھے دیکھتے ہی مولا علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تمہارے ساتھی کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ اصول کافی کی پہلی جلد میں صفحہ 474 پر لکھا ہے. اس موضوع پر مزید تشریح کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کی تشریح بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے. حالت نزاع میں ہی تمام پردے اٹھ جاتے ہیں. سیاست کی اصل کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیاست کی اصل نرمی کو کام میں لانا ہے، اور نرمی بہت اچھی سیاست ہے. جو اپنے سے کم درجے والے کے ساتھ نرمی نہیں برتتا وہ اپنی حاجت کو نہیں پا سکتا. مزید مولا فرماتے ہیں کہ نرمی مخالفت کی تیزی کو کن کر دیتی ہے، اور جب تمہیں اختیار حاصل ہو جائے تو نرمی سے کام لو. جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی روح کا تعلق جسم سے منقطع ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں. اگر وہ خدا کا دوست ہوتا ہے تو اس کے لیے چل جاتے ہیں اور خدا کی تیار کی ہوئی خاص نعمتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر وہ تکلیف بھول جاتا ہے. لیکن اگر مرنے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے
تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور خدا کی مقرر کردہ سزا اس کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ موت کے وقت ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیتیں تلاوت فرمائی۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔